کے عظیم اور جلالی نام میں خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کو سلام، اور میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ سبوں کو سال نو کی خوشیاں بہت مبارک ہوں۔ آپ سبوں کو یسوع نام مبارک ہو۔ خداوند کی شکرگزاری ہو اس سال نو 2023 میں کے لیے، اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ہمارے بھائی اقبال کو خدا نے صحت بخشی، وہ کرسمس پر ہمارے ساتھ نہیں تھے، آج وہ خداوند کے گھر میں آ گئے ہیں، اور خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں بھائی اقبال اور بہن مریم کو خدا نے خوبصورت نواسا دیا ہے۔ ہم اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خدا نے ایلڈر بھائی جاوید پیاری بہن رضیہ کو فضل بخشا کہ اپنے بیٹے افراہیم جاوید کو رشتے ازدواج میں باندھ دیں۔ آج وہ افراہیم جاوید اور مسز افراہیم جاوید جو ہے وہ خداوند کے گھر میں آئی ہیں۔ ہم اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور خداوند کو مبارک کہتے ہیں۔ خدا زمین پر خاندان گھرانے قائم کرتا اور اپنے پاک نام کو جلال دیتا ہے۔ سارا جلال، ساری عزت، جو خوشیاں، برکتیں، نعمتیں خدا ادا کرتا ہے، ہم اسی کو دیتے ہیں۔ آمین، ہاللویا۔ پچھلے سال میں ہمیں خدا نے ایک ویژن دی تھی، اگر کسی کو یاد ہو تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اچھا، اور کسی کو یاد ہو؟ ہاں جی، اچھا آگے بڑھتے جائیں۔ ہاں جی، اور ہاں جی، اور کسی کو یاد ہو؟ چلے کوئی بات نہیں، ٹائم زیادہ لگائیں گے۔ تو کیا تھا وہ؟ بے شک عمر بھر کے لیے آسودگی اور تازگی کا یہ سال تھا جو 2022 خدا نے دیا تھا کہ نیو یرشم کلیسیا، خادم، گھرانے، ایلڈرز، ڈیکنز، خدمت گزار سب خداوند کی حضوری میں اس بات کو لے کر چلیں کہ خداوند کی بھلائی، رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ ہم کبھی کمزور نہیں ہوں گے، ہم کبھی ناتوان نہیں ہوں گے، کیونکہ خداوند نے ہمیں اپنا زور دیا ہے۔ اور رات ہم نے کچھ اس بات بھی کی تھی، سو آگے ہم بڑھیں گے، نئے سال میں نئی باتیں ہم کرنے کو ہیں تاکہ ہم اور خداوند سے برکت پائیں۔ 2023 میں خداوند نے جو ویژن دی ہے وہ ہے پہلا پطرس اس کا 5واں باب۔ کچھ حوالہ جات آج ہم پڑھیں گے، تو مہربانی کر کے آپ نے پڑھنے میں بڑی مدد اور رہنمائی کرنی ہے، جو بچے پڑھنے والے ہیں۔ پہلا پطرس 5واں باب اور اس کی 6 آیت، یہیں سے ہمارا ٹاپک بھی شروع ہو جائے گا۔ جی، پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سو خداوند کی شکرگزاری ہو 2023 سال کی جو ویژن خدا نے دی ہے، جو خدا نے پڑھنے کے لیے کامیابی کا اصول ہمیں دیا ہے، وہ یہ ہے 5ویں باب کی 6 آیت۔ آپ نے پورا سال یاد بھی رکھنی ہے، اس میں رہ کر زندگی بھی بسر کرنی ہے کہ پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو۔ پچھلے سال کے مقابلے میں شاید کچھ نیا نہ ہو، صرف ڈیٹ چینج ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ابھی بھی اپنی پرانی روشوں میں ہے، پرانے معاملات میں ہے، پرانا سٹائل ہے، وہی لیٹ چرچ آنا، وہی دوجے ਨੂੰ کہنا تسی آ جاؤ اسی نہیں آنا، وہ باتیں ساری مجھے پتہ ہے، وہ ویسے ہی چل رہی ہیں اور ایسے ہی ہے۔ چینجنگز کیا ہے؟ تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی یہ ہے کہ اب میں کچھ نیا کرنے کو، اب میں چینج ہو جانا ہے۔ نیند پوری نہیں ہوتی پھر مشکل ہو جائے گی، کامیابی کیسے ملے گی، ہم آگے کیسے بڑھیں گے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر ویژن ہو، ہمارے اندر قوت ہے، خدا نے ہمیں بلایا ہے، تو پھر ہم پرانے سال کے مقابلے میں اس سال میں جو شروع کیا ہم نے، جو یسوع نام سے شروع کیا ہے، جو یسوع نام آج کے دن ہمیں ملا ہے، کیونکہ یسوع نام نے آ کر تاریخ کے دھارے کو بالکل چینج کر دیا۔ تاریخ 2 حصوں میں بٹ گئی ہے، قبل از مسیح، اور اب جو مسیح کے بعد کے سال ہیں، جو مسیح کے سال ہیں، وہ 2023 میں سال ہیں۔ تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح ہماری زندگی میں اس طور سے موجود ہے کہ ہمیں وہ نام ملا جو سب ناموں میں اعلیٰ نام ہے۔ اچھا، اتنی بڑی کامیابی کی چابی ہمارے پاس ہے، پر پھر بھی آپ بہت سارے مسیحوں کو ناکام دیکھیں گے، بہت سارے مسیحوں کو مایوس دیکھیں گے، بہت سارے مسیحوں کو جب آپ ان سے بات کریں گے تو لگے گا بھائی کامیابی نہیں ہوئی، ادھورے کام ہے، ادھورے معاملات ہیں، حکمت نہیں ہے، عقل نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی ہے، کرنا کیسے ہے۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم یسوع سے ہی دور ہیں،
ہم یسوع کے ہی بغیر ہیں. ہم یسوع نام کو اپنی زندگی میں لے کر چل ہی نہیں رہے, کیونکہ ہمارا سویر کبھی یسوع کے ساتھ نہیں ہوتا. اسی ناٹنے فٹافٹ کام دوڑ جاتے ہیں, چٹا ماریا نہیں ماریا بس تو مشکل ہو جاتی ہے. تو کلام بتاتا ہے اس سال میں ہمیں کچھ نئی تبدیلی اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے اندر مصمم ارادہ نہیں کرتے, اپنے اندر کسی بات کا ارادہ نہیں کر دیتے, کوئی بات میری پورے طور پر میں ٹھان نہیں لیتا ہوں, تو میں منزل کی طرف جا نہیں سکتا. پولس بھی کہتا ہے میں نشان کی طرف دوڑ جاتا ہوں. کہتا ہے میں اس کی مانند نہیں ہوں جو ہوا کو مارتا ہے, بے ٹھکانہ. کہتا ہے میں جا رہا ہوں تو بے ٹھکانہ نہیں ہوں. میرے پاس جو ہے, میرے پاس ایک نشان موجود ہے. میں اس نشان کی طرف دوڑا ہوا جا رہا ہوں تاکہ میں منزل پر پہنچ جاؤں. تو ہمارے پاس ایک منزل ہے, ہم اس منزل کی طرف بھاگیں, ہم اس منزل کی طرف چلیں جہاں پر ہم پہنچ کر ہم خداوند کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں. تو کلام کہتا ہے کہ اگر ہماری باطنی انسانیت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی ہے, اگر ہماری باطنی انسانیت چینج نہیں ہوئی ہے, تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہماری باطنی انسانیت میں تبدیلی نہیں ہے تو پھر سال جتنے مرضی بدل جائیں, دیر جتنی مرضی چینج ہو جائیں, مہینے جتنے مرضی بدل جائیں, اسی طرح رہنا پرانی گل جی, تو پھر فائدہ نہیں ہے. وہ جو ہمارے دل کا اندھیرا ہے, جو ہمارے دل کی تاریکی ہے, جو ہمارے اندر کی تاریکی ہے, جو نیگیٹو تاریکی ہے, وہ ہماری دنوں پر, ہمارے مہینوں پر, ہمارے سالوں پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے, ہمارے مستقبل پر اثر انداز ہو جاتی ہے. بعض اوقات وہ ہمیں پورے طور پر ناکام کر دیتی ہے. تو کلام یہ کہتا ہے کہ ڈیٹ بھی چینج ہو جائے, مہینے بھی چینج ہو جائیں, پر ساتھ ساتھ خود کو بھی چینج کرے. کہ پہلے میں دعا کا میرے پاس کوئی وقت نہیں تھا, اب میرے پاس دعا کا وقت میں نے ٹھہرا لیا ہے. پہلے کلام پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا تھا, اب میں نے کلام پڑھنے کا وقت ٹھہرا لیا ہے. پہلے میں عبادت پر لیٹ جاتا تھا, پر اس سال میں نے پورا عہد باندھا ہے کہ پہلے دن سے لے کر سال کے آخری دن تک میں پورے طور پر 10 منٹ پہلے آواں گا. ہاللویہ. نہیں دیر ہوتا ہے, بس تیاری کرنے دے, ہاں بس وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے. تو اس سے مراد کیا نظر آتی ہے؟ ہمارا خداوند کے ساتھ چلن ٹھیک نہیں ہے. کلام کہتا ہے کہ ہمیں خداوند کے لائق چال چلنا چاہیے, جیسا خداوند ہے ویسا چلے. تو پھر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, ہماری اندر کی تاریکی ہمارے دنوں پر, ہمارے مہینوں پر, ہمارے مستقبل پر, ہمارے بزنس پر, ہماری سرفرازی پر بھی تاریکی ڈال دیتی ہے. تو کلام بتا رہا ہے ہمیں ہر طرح سے چینج ہونے کی ضرورت ہے. جو آج کی ویژن ہے سال کی کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. پہلے فروتنی سے رہنا ہے, پھر آگے لکھا کہ وقت پر تمہیں کیا کرے گا. اچھا, بعض دفعہ ہم وقت سے پہلے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وقت سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی کامیابی کے ساتھ ہم اگر اس کو چھیڑے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اگر کوئی کسان بیج ڈالتا ہے کھیت میں تیار کر کے زمین, پھر وہ سرانے بہ جائے کہ بھی تھلے وہ پودا نکل نہیں دیا اور شروع کر دے پھولنا, یا پودے جو ہیں وہ ان کو کھینچنا شروع کرے, تو کیا وہ کامیابی کے ساتھ اپنی فصل کو بڑھتا ہوا دیکھ سکے گا؟ بعض دفعہ پودے کو کھینچے گا اور توڑ دے گا. بعض دفعہ وہ اس کو جب کسی بھی اوزار کے ساتھ اس کو نیچے سے کھدائی کر دے گا تو وہ نقصان کر دے گا. ہر چیز کا ایک وقت ہے, ہر چیز کا ایک موقع ہے, اور خدا کا کلام کہتا ہے خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے رہیں. یہاں پر میں مرغی کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مرغی ہے نا, وہ کٹ کٹ کرتی ہے, وہ اس کے بچے جو ہے چو چو کر کے اس کے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے جائیں, وہ باہر باہر ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ چیل, کوا, کوئی بلی, کوئی اور جانور جو ہے وہ اس کو کیا کر لیتا ہے, اس کو شکار کر لیتا ہے, اور یوں اس کی جان کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن جو چوزے اپنی ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. اس لیے زبور 91 میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں, ہم خداوند کے پروں کے نیچے آ جائیں, ہم خداوند کے پروں کے نیچے آ کر محفوظ ہیں. ہماری سرفرازی ایک وقت کے مطابق ہے, اور وہ وقت خداوند کو پتا ہے کہ جب میں نے پورے طور پر ٹارگٹ کر لیا. اب دیکھیں کچھ بچے کلاس میں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, پر کدی کسی ٹیچر نے کیا یار تو ساری کتابیں ہوتی ہیں, سارے سوال آتے ہیں, تو 6 مہینے بعد انہیں کہو اگلی کلاس میں چل جا سکتا ہے. پھر بھی جنہ بھی ہوشیار ہوئے فرسٹ آتا رہے انہیں مانیٹر بنا دیں گے, انہوں کوئی ہور بیج لا دیں گے, انہیں کلاس کا کوئی بہترین پرفیکٹ بیج لگا دیں گے, لیکن اس کو پاس کر کے اگلی جماعت میں کہ 1 سال تو نے یہاں پر پڑھنا ہی پڑھنا ہے.
تو کلام کیا کہتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ 4 دن لائے تھوڑا شہارا آگے جاؤ ہو سکتا ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ پس خدا کے قوی ہاتھ کے پہلے خداوند کے ہاتھ کے نیچے آئے، پہلے خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے آئے، اس کے پروں کے نیچے آئے، پھر کلام کہتا ہے وہ تمہیں وقت پر کیا کرے گا؟ سر بلند کرے گا. یعقوب اپنے خط میں 4 باب اس کی 10ویں آیت میں کہتا ہے خداوند کے سامنے فروتنی کرو. خداوند کے سامنے کیا دکھاؤ؟ کیونکہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پروگرس دکھائیں. خداوند کے سامنے فروتنی دکھاؤ، فروتنی کرو، اور خداوند کے سامنے فروتنی کریں گے تو خداوند ہمیں کیا کرے گا؟ ہمیں سرفراز کرے گا، سربلند کرے گا. ہم خداوند کے ساتھ فروتن نہیں ہے. آج بہت سے لوگ ہیں ان کے اندر ایک تکبر ہے، ایک غرور ہے. غرور کی کس چیز کا ہوتا ہے؟ طاقت کا غرور. میرے پاس طاقت ہے، پی آر یعنی میری بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیلو ہائی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے لوگ میرے فیور میں ہیں، پھر میرے بڑے فالوورز ہیں، بہت سارے لوگ مجھے لائکس کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہ میرے پاس طاقت موجود ہے. اچھا دوسری بات، عہدہ، میرا عہدہ بہت بڑا ہے، عہدے کی طاقت بھی ہے. تو بعض دفعہ ہم یہ سوچ رہتے ہیں. تیسرے نمبر پر دولت، میرے پاس پیسہ ہے، پیسہ بھی غرور پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، حسد کینہ کا سبب بنتا ہے. ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، من لوڑی گنی کی سری. ایک اس شخص کی بات سنیں جس نے کے بارے میں لکھا، اس نے کہا میری پرانی کوٹھیاں ڈھا دوں گا، نہیں بناؤں گا، مجھے ضرورت ہی کسی بات کی. تو کلام کہتا ہے یہ خدا کو پسند نہیں ہے. طاقت کے ساتھ آگے بڑھنا خدا کو پسند نہیں ہے، دولت کے ساتھ آگے بڑھنا خدا کو پسند نہیں ہے. خداوند یہ چاہتا ہے ہم اس کے قوی ہاتھ کے نیچے کیسے رہے؟ فروتنی کے ساتھ رہیں. تو خداوند یہ چاہتا ہے ہم فروتن ہو جائیں، ہم حلیم ہو جائیں، ہم پست ہو جائیں. آج لوگ پست نہ ہو چاہتے، چلے بھائی اسی جناب تو کٹ ہاں، اسی تو کٹ پڑے ہاں، اسی تو پیسے کٹ وا، کپڑے نہ چنگے پانے ہاں، طاقت ہمارے پاس سے زیادہ ہے. ہمارے پاس کوئی تھوڑی سی عہدے والا بندہ ہے نا، ہم اس کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس عہدہ ہے، طاقت ہے. تو کلام ہمیں بتاتا ہے اگر ہم نے سرفرازی پانی ہے، اگر ہم نے بڑھنا ہے، اگر ہم نے سرفراز ہونا ہے تو پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. یعقوب کہتا ہے خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سربلند کرے گا. کلوسیوں خط میں 3 باب کی 12ویں آیت میں کہتا ہے کہ ہمیں فروتنی، حلم اور تحمل کا لباس پہن لینا ہے. یہ لباس بڑا ضروری ہے، یہ نجات کے کپڑے ہی ہیں. کلام میں یساع نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے. تو ہمارے پاس جو لباس ہے، اگر ہم نے شرارت کا لباس، حسد اور کینے کا لباس اتار دیا ہے تو پھر ہم نے فروتنی، حلم اور تحمل کا لباس پہن لینا ہے، جس سے ظاہر ہوگا کہ میں تحمل کرنے والا ہوں، میں فروتن ہوں. ہمارا لباس بتائے گا، ہمارا پہناوا بتائے گا، ہمارا رہن سہن بتائے گا، ہمارا چال چلن بتائے گا، ہمارا کریکٹر بتائے گا کہ ہم فروتن ہیں. بعض دفعہ ہم فروتن نہیں ہوتے. تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم نے نجات کے کپڑے پہن لیے ہیں تو پھر فروتنی کے کپڑے بھی پہن لیں. اگر ہم نے نجات پا لی ہے تو پھر خداوند کے سامنے فروتن بھی ہو جائیں، حلیم بھی ہو جائیں، خداوند کے ساتھ چلیں اور وہ لباس پہنے جو حلیمی و فروتنی کا ہے. آپ کو یاد ہوگا مصرف جب اپنے باپ کے گھر میں تھا، اسے بڑی مشکل ہو رہی تھی، بڑا بے چین تھا، اس کا دم گھٹتا تھا اس گھر میں، وہ بڑا بے چین رہتا، اس کی روح بڑی بے چین آتی تھی. وہ ایسے لباس پہنے ہوئے تھا کہ وہ اپنے گھر سے نکل گیا. پھر وہ لباس جس میں تکبر تھا، کینہ تھا، اپنے باپ کے خلاف تھا، فیملی کے خلاف تھا، کلام فرماتا ہے وہ پھر پھٹ گیا، وہ پرانا ہو گیا. اس کے باپ نے پھر جب اس کو لباس دیا تو وہ جان گیا کہ واقعی میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اپنے باپ کے بارے میں بہت کچھ سوچ رہا تھا. کلام کہتا ہے اس کے باپ نے اسے لباس پہنایا، جوتا پہنا دیا. بہت سارے گناہ گار جب خداوند کے بغیر ہوتے ہیں، وہ نشے میں ہیں، وہ دنیا کے اندر ہیں، وہ غرق ہوئے ہیں، ابلیس کا تو ظلم اٹھا رہے ہوتے ہیں. پر خداوند ہمیں ایسا لباس دینا چاہتا ہے جو تحمل کا لباس ہے، فروتنی کا، حلم کا لباس ہے. خداوند ایسا لباس ہمیں دینا چاہتا ہے، ایسا لباس نہیں دینا چاہتا. اس لیے تو پولس کہتا ہے خداوند یسوع مسیح کو کیا کرو؟ پہن لو. مسیح کو پہن لینا چاہیے. جب مسیح کو پہن لیں گے تو پھر ہمارے اوپر جو گندگی ہے، ناپاکی ہے، وہ پھر نظر نہیں آئے گی، پھر مسیح نظر آئے گا. تو کلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا لباس ایسا ہو کہ لوگوں کو نظر آئے ہم نے مسیح کو پہنا ہوا ہے، ہم فروتن ہیں، ہم حلیم ہیں. افسے خط میں وہ کہتا ہے فلپیوں 2 باب اس کی 3 آیت میں، فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے
बेहतर समझ। जैसे ये बात जब मैं पढ़ रहा था मैं समझता था बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा मुश्किल है, अपने से दूसरे को क्या समझना, तो ये बड़ा खतरनाक है। इब्लीस एक ऐसा हमें हमारे अंदर डिवाइस फिट कर देता है कि नहीं तू ही सब चंगा में, तेरे अलावा कोई चंगा है ही नहीं। ये हम सब की प्रॉब्लम है, ये हम सब की प्रॉब्लम है कि अपने अलावा सामने दूसरा शीशे को नजर आंदा ही नहीं गा। हम कहते हैं कि हम भी बेहतर हैं, पर कलाम कहता है कि अगर इस साल में तुमने कामयाब होना है, तरक्की करनी है, सरफराजी पानी है, तो फिर दूसरों को भी जगह दे कि वो भी बेहतर हो सकते हैं। पर वो कौन होंगे जो बेहतर होंगे? जो फरोतन होंगे, जो खुदामद के हाथ के नीचे होंगे, जो खुदामद के पैरों के नीचे होंगे, जो खुदामद के हाथ के नीचे हैं, वो फरोतन है। और वही कहेंगे कि दूसरा मुझसे बेहतर है, मैं छोड़ दिया जाऊं, पर वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ जाए, वो मसीह को पा ले। पालूस भी कहता है कि मेरे जो खूनी रिश्तेदार है, कहता है मैं मसीह से छूट जाऊं, लेकिन वो मसीह को पहन ले, उसका दिल ये करता है। तो जब हम ये चाहते हैं कि दूसरे मसीह को पा ले, तो फिर हम अपने तन मन धन को भी लगाएंगे कि वो मसीह को हासिल कर ले। इस खात में कहता है कि फरोतनी से एक दूसरे की बर्दाश्त भी करें। ये भी एक अच्छा अमल है, एक अच्छा हथियार है। जब हम फरोतन होंगे तो फिर हम दूसरे की बात को बर्दाश्त करेंगे, पर इतनी भी नहीं चाहिए कि गाली गलत हो नहीं तो बर्दाश्त करके कबूल कर। हमें इससे मुराद ये है हम एक दूसरे को कबूल करें, उसकी बात को कबूल करके फिर आगे बढ़े। तो खुदा कलाम कहता है जो फरोतन है वो दूसरे की बात को सुनेगा, जो फरोतन है, जो खुदा के हाथ के नीचे है, जो सरबुलंद होना चाहता है वक्त पर, वो दूसरे की बर्दाश्त करके आगे बढ़ेगा, चलेगा। पौलुस खिदमत के मुताबिक कहता है कि जिस तरह से मैंने कमाल फरोतनी से खुदावंद की खिदमत की और मैंने आंसू बहाकर खिदमत की। कहता है मैंने फरोतनी के साथ खिदमत की, मैंने अपने आप को पेश किया। अच्छा, हमारे मसीहा ने भी अपने आप को इसी तरह से पेश किया। उसने फरमाया कि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। अच्छा, उसने ये फरमाया मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत। हमें सबसे मुश्किल लगता है क्या जमात में कोई ऐसा बंदा खड़ा है जरा दूजे ने जुत्ती फरांदा होगी, भाजी तेरी जुत्ती भैन च खड़ा, कोई तेरी भैन की जुत्ती। अब सोच ले क्या हम मसीह के फॉलोवर हो सकते हैं? फिर हम तो किसी की चीज पकड़ा नहीं सकते उसको, एलो जी शायद किसी डिग पे थले ना वो ही चुकेगा, दूजा नहीं कहेगा चलो मैं चुक देना, तो मैं ना। तो मसीह में चलने से मुराद क्या है? अगर मसीह के फॉलोवर हैं, अगर मसीह के पैरोकार हैं, तो मसीह ने तो ये कहा मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत लेने नहीं खिदमत असली खिदमत लेना नहीं, साड़ी खिदमत की जाए, साढ़े वाले आओ भाई हमारे लिए कुछ करो। ये बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर हम मसीह के फॉलोवर हैं तो फिर मसीह ने जैसी खिदमत की हमें वैसी खिदमत करने की जरूरत है दूसरों की। पौलुस कहता है कि मैंने दूसरों की खिदमत की, मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला, मैंने खिदमत की। और इससे पहले जब वो दुनिया के अंदर था, क्योंकि आज बहुत सारे ईमानदार जो दोबारा दुनिया में जा रहे हैं, वो मसीह के हाथ के नीचे से निकलना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि दुनिया में वापस चले जाएं। पौलुस इससे पहले जब दुनिया में था वो मसीह के नाम लेवों को पकड़ता, उन्हें मारता, घसीटता और कैद में डालता, और स्तिफनस के कत्ल पर भी राजी था। पहला शहीद कलीसिया था, उसके कत्ल पर ये राजी था। वजह यही कि वो उस वक्त फरोतन नहीं था, उस वक्त उसके अंदर गुस्सा था, उस वक्त वो समझ रहा था मैं बेहतर कर रहा हूँ, पर कलाम कहता है वो बेहतर नहीं कर रहा था। बाद में वो समझ गया कि बेहतर क्या है। फिर उसने यहूदियों से 5 बार एक काम 40 कोड़े खाए। जब उसे समझ लगी 3 बार बैत लगे, जब फरोतन हुआ, एक बार जहाज टूटने की बला में पड़ा और बहुत सारी मुसीबतें उसने सही। क्यों? क्योंकि वो फरोतन हो गया। उसे पता चल गया कि मसीह के फॉलोवर बनने का मकसद क्या है, मतलब क्या है। मसीह के फॉलो करने का मतलब ये है कि मैं मसीह जैसा बन जाऊं, जैसा मसीह है वैसा मैं बनूं, मैं मसीह को पहन लूं। और वो कहता है कि मैं अपने बदन पर मसीह के दुखों के दाग भी लिए फिरता हूं। हम अपनी जिंदगी के अंदर अगर मसीह के फॉलोवर हैं तो इस साल 2023 के अंदर मसीह को प्रेजेंट करें। इस साल में मसीह को हमारी जिंदगियों में जलाल मिले। और खुदा कलाम कहता है ये तब होगा जब हम अपने आप को मसीह के लिए देंगे। कमाल फरोतनी से खुदावंद की खिदमत कहता है मैंने की। मीका कहता है कि ऐ इंसान उसने अपनी नेकी तुझ पर ज़ाहिर कर दिया। खुदावंद इससे ज्यादा तुझसे क्या चाहता है? तू इंसाफ करे और फरोतनी को जो है वो
فروختی کے ساتھ چلے. نیکی کیا ظاہر کی؟ اس نے اپنا بیٹا ہم پر ظاہر کیا ہے. اس نے وہ مکاشفہ جو صدیوں سے پوشیدہ تھا وہ بھید کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا, جس میں پطرس, جس میں یوسف اور مریم شامل ہوئے, جس میں گڈری اور مجوسی شامل ہوئے, جس میں ستارہ شامل ہوا, جس میں یہ پیغام دیا گیا, دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں, ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے. یہ بھید کہتا ہے میں نے نیکی تجھ پر ظاہر کی ہے. یہ نیکی کہ انسان گناہ میں پھنسا ہوا تھا, پاپوں کے نیچے تھا, اس نے ہم پر ظاہر کیا. ہمارا منجی, ہمارا نجات دہندہ دنیا میں آیا اور وہ کہتا ہے کہ اب تو انصاف کر. اور اب بھی جب نیکی تجھ پر ظاہر ہوئی ہے, خدا کا بیٹا ظاہر ہوا ہے, تو اب بھی گناہ کے نیچے ہے. اب اپنے آپ کو فروتنی کے ساتھ چلا, اپنے آپ کو خدا کے ظلم میں اس طور سے چلا کہ تو فروتن ہو, تو حلیم ہو, اور خدا کا جلال جو ہے وہ تیری زندگی کے وسیلہ سے ظاہر ہو. سلیمان جو حکمت کا بادشاہ ہے, اپنی مثال میں 22ویں باب کی 4 آیت میں ہمیں کامیابی کی باتیں بتا رہا ہے. یہ پڑھ لیجیے اس کو ذرا, مثال 22:4. بہت اہم بات جو کامیابی کی ہے وہ بتا رہا ہے گا. ہاں جی, دولت اور عزت و حیات, دولت, عزت و حیات, خداوند کے خوف اور کس کا اجر ہے جی؟ اب ہماری زندگی کے اندر یہ چیزیں اہم ہیں. ہم دولت مند ہونا چاہتے ہیں, پر بہت سے لوگ جو ہے وہ کسی اور طرح سے دولت حاصل کر رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دولت ملے, ہمیں عزت ملے, اور عمر کی درازی جیسے حزقیہ بادشاہ کو مل گئی, 15 سال اس کی عمر بڑھا دیا گیا, تو خدا کلام کہتا ہے یہ سب کچھ آپ کو ملے گا. دولت ملے گی, عزت ملے گی, عمر کی درازی ملے گی, پر آپ کو فروتنی کے اجر کے ساتھ ہوگی. آپ فروتن ہوں گے تب یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو کلام جو باتیں کہہ رہا ہے وہ ہمیں واضح ہے. پھر مثال کی کتاب کے 18ویں باب کی 12ویں آیت میں کہتا ہے کہ فروتنی جو ہے وہ عزت کی پیشوا ہے. اگر آپ فروتن ہوں گے آپ عزت پائیں گے, اگر آپ فروتن نہیں ہوں گے آپ عزت نہیں پائیں گے. 15 باب کی 33 آیت میں کہتا ہے سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے. اگر آپ سرفراز ہوں گے, کیونکہ یہاں پر جو واضح ہے وہ یہی ہے کہ پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو, وہ تمہیں وقت پار سربلند کرے گا. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے. ہم کہتے ہیں پہلے سرفرازی ہے پھر دیکھا فروتن ہونا کہ نہیں ہونا. تو اگر آپ دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں, یہاں تک اس لیول تک جا سکتے ہیں, تو پھر آپ کو کبھی کوئی روک نہیں سکتا. یسوع مسیح ہمارا جو خداوند ہے اس نے دوسروں کے پاؤں دھو کر بتا دیا کہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. وہ اعلان کرتا ہے سب منت اٹھانے والوں اور بوجھ کے دبے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. مجھ سے سیکھو, میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے, تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی. میں حلیم ہوں, دل کا فروتن ہوں. تو کلام کہتا ہے ہمیں اس کے فالوور بننا ہے, تو سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حلیم ہوں تو مسیح کہتا ہے مجھ سے سیکھو. یسایا کہتا ہے وہ جو عالی اور بلند اور مقدس مقاموں میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ہے جو شکستہ دل اور خداوند آسمانوں کا خدا ہمارے درمیان تب آئے گا, اس جماعت میں آئے گا, اس منڈلی میں آئے گا, اس گروہ میں آئے گا, اس فیملی میں آئے گا, اس زندگی میں آئے گا جو حلیم اور دل کی کیا ہے؟ فروتن ہے. اگر آپ دل کے فروتن ہوں گے تو پھر آپ سرفرازی پائیں گے, آپ دولت حاصل کریں گے, آپ عزت حاصل کریں گے, آپ کامیابی حاصل کریں گے, آپ کی صحت بڑھے گی, آپ خداوند کے ساتھ منسلک رہیں گے, جڑے رہیں گے. تو کلام کہتا ہے پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. کلام کہتا ہے وہ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے پر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. اگر آپ فروتن ہوں گے آپ سرفراز ہوں گے, اگر آپ حلیم ہوں گے خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہیں گے آپ سرفرازی حاصل کریں گے, عمر کی درازی حاصل کریں گے, دولت حاصل کریں گے, پیری حاصل کریں گے. لیکن اگر آپ غرور اور تکبر کے نیچے رہیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کی کامیابی اس سال میں آپ حلیم اور فروتن ہو, دوسروں کی خدمت کریں, تحمل اور فروتنی کا لباس پہن لیں, دوسروں کی برداشت کریں, دوسروں کی خدمت کریں, تو آپ کامیاب ہوں گے. جیسے پچھلے سال میں خدا نے ہمیں سنبھالا, اس سال میں بھی خدا یہ رویا دے کر ہمیں سنبھالنا چاہتا ہے, بڑھانا چاہتا ہے کہ یسوع نام کے وسیلہ سے ہم کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ جائیں. یسوع نام کے وسیلہ سے ہم فروتن ہو کر اپنے خاندانوں, گھرانوں اور کلیسیا کے لیے باعث برکت ٹھہریں. سو خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے.